بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس کا پہلا رکوع انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس سورت کے 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک ایک رکوع کر کے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اس سورت کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہر جمعے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں جو بندہ زبانی یاد کر لے گا اور انہیں پڑھتا رہے گا تو وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور دنیا کے فتنوں سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور انہیں پہلی 10 آیتوں میں وہ آیت موجود ہے کہ جس پر غور و فکر کرنے سے انسان دنیا کے سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کو، سورہ کہف کو ہر جمعے کو پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک خاص نور عطا فرمائیں گے جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ایسا نور، نور بصیرت جسے کہتے ہیں، کہ جس نور کے ذریعے وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو فہم دیں گے، سمجھ دیں گے کہ جس کے ذریعے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے گا اگلے جمعے تک، اور اگلے جمعے پھر سے پڑھ لیں تو پھر نور مل جائے گا۔ تو ہر جمعے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی جو ہے نماز میں اپنے گھر کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نماز میں انہوں نے اس سورت کہف کی تلاوت کی۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ہوا تھا گھر میں، تو وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ تو کہتے میں نے غور کیا تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد بادل ہے جس نے ہمیں ڈھانپ رکھا ہے۔ کہتے میں نے اس سورت کو جب کمپلیٹ کیا، ختم کیا، سلام پھیرا تو وہ بادل ختم ہو چکا تھا۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آئے تھے، رحمت کا نزول تھا یہ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو، سورہ کہف کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں آئیں گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں۔ اصل جو انسان کو فائدہ ملتا ہے اور رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں اور زندگی تبدیل ہوتی ہے، وہ تبھی ہوتی ہے جب اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو۔ اور اس سورت کی جو شان نزول ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا اہل کتاب سے کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نبی سے جا کر پوچھیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی کتابوں میں تورات انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ نوجوان، اصحاب کہف نہیں کہا، انہوں نے کہا وہ نوجوان جو پہلے دور میں گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے اور غار میں پناہ لی، ان کا کیا واقعہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سوال ان کا روح کے متعلق تھا کہ روح کسے کہتے ہیں، وہ پچھلی صورت میں اللہ نے جواب دیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کا دوسرا سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، ان کا واقعہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اور تیسرا سوال ان کا ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جواب دیے اور ان کو یہ بتلانا چاہا کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن جنہوں نے ماننا تھا وہ تو مان گئے، لیکن جو ہٹ دھرم اور ضدی مزاج لوگ تھے انہوں نے نہ مانا۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح جس طرح الحمدللہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، انزلہ، جس نے اتارا۔ انزلہ کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ سے کسی چیز کو اتارنا۔ انزلہ، جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ علی کا معنی پر، عبد کا معنی بندہ، ہی اس کا، ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ عبدہ، اس نے اپنے بندے پر اتارا۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد کہا ہے اور اپنا بندہ کہا ہے۔ دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نزلنا علی عبدنا، ہم نے اس کتاب کو اپنے بندے پر اتارا۔ تو اس عبد اور اپنا عبد کہنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا کہا ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی انسان سے محبت ہونا تو انسان اپنے نام کی بجائے اس کا نام ذکر کرتا ہے،
اور عربی کا ایک شعر بھی ہے، میں نے کسی تفسیر میں پڑھا تھا، وہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے نا میرے نام سے نہ پکارو، لا تدعنی الا باسمائها انہو اشرف اسماعی، مجھے میرا نام لے کر نہ پکارو بلکہ میرا جو محبوب ہے نا مجھے اس کا غلام کہہ کر پکارو، فإنہ اشرف اسماعی، یہ میرا بہت شرف والا نام ہے۔ تو اس سے نہ اپنے نام کو چھپا دینا اور اپنے آپ کو دوسرے کا بندہ کہنا، تو اس میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے معاشرے میں ملتی ہے کہ جس طرح خواتین جو ہیں وہ اپنا نام ذکر نہیں کرتی بلکہ اپنے خاوند کا نام ذکر کرتی ہیں کہ مسز فلاں، کہ اپنا نام، اپنی پہچان ختم کر دی اس کی خاطر، اس کے ساتھ محبت کی خاطر۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے بھی اپنے نبی کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے تو کہا کہ میرا بندہ، نام ذکر کرنے کے بجائے کہا میرا بندہ۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام ہے کہ انزل اتارا علی عبدہ، اپنے بندے پر، الکتابہ، کتاب کو، ولم اور نہیں، یجعل بنایا، اس نے بنایا، جعل یجعل سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، ولم یجعل اور اس نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، اس کتاب کے لیے جو کتاب اتاری نا اپنے بندے پر، اس کتاب کے لیے نہیں بنایا، عوجا کوئی ٹیڑھ پن۔ عوج کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھ پن، اور ایسا ٹیڑھ پن جو غور و فکر سے ہی دیکھا جا سکے۔ ایک ہوتا ہے سامنے آنکھوں سے کوئی چیز ٹیڑھی ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے کہ جو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کسی معاشرے میں بگاڑ آیا ہوا ہے، وہ ظاہراً عام دیکھنے والے انسانوں کو وہ بگاڑ نظر نہیں آتا، لیکن جو انسان دل کی آنکھوں سے دیکھے اور غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں کس قدر بگاڑ ہے، اخلاقی طور پر یہ معاشرہ کس قدر نیچے جا چکا ہے۔ تو ایسا ٹیڑھ پن، ایسی پیچیدگی جو غور و فکر سے نظر آئے اس کو کہتے ہیں عوج، ایسی پیچیدگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی پیچیدگی، کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ جو غور و فکر سے معلوم ہو سکے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہے یا اس میں کوئی کجی ہے، کوئی خرابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو سیدھا سادہ، بالکل ٹھیک اور جو ہے سمجھ آنے والی باتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ آپ ان اسباق کو آگے بھی شیئر کریں، یہ بھی اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔